بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کی خصوصی ریسرچ رپورٹ کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اتوار کی صبح حیات التحریر الشام نے دارالحکومت دمشق پر قبضے کا دعویٰ کیا اور اس کی تصدیق شام کے سرکاری ٹیلی ویژن سے بھی ہو گئی، جہاں سے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف نشریات ہونے لگیں۔ بشار الاسد کہاں گئے؟ وہ ایک طیارے میں بیٹھ کر کہیں نکل گئے، کہا یہی جا رہا ہے۔ پھر یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ان کا طیارہ تباہ ہو گیا ہے۔ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ بشار الاسد کہاں ہے۔ شام کے تمام ایئرپورٹس بند ہیں، فضائی حدود بند ہیں۔ اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بشار الاسد اپنے طیارے میں سوار ہو کر نامعلوم منزل کی طرف نکل گئے ہیں، تو ان کے لیے ایران غیر محفوظ ہے۔ وہاں ایران کے اپنے صدر اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، قتل کیا جا چکا ہے، اور روس تک کا سفر بشار الاسد کے لیے طیارے میں آسان نہیں ہے۔ کئی ممالک کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، جن میں بہت سے ملک ایسے ہیں جو ان کے دوست نہیں ہیں۔ شام کے بے تاج سربراہ حیات التحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی ہیں، جنہوں نے CNN سے انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کا مقصد بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ شام پر قابض ہونے والے نئے لوگ کون ہیں، ان کی تنظیم کا نام کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور یہ کیا کریں گے، ان کے مقاصد کیا ہیں، دراصل یہ کون لوگ ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں اور زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اس بارے میں ہم آپ کو سب سے زیادہ مستند معلومات دیں گے، مستند ذرائع سے حاصل کی ہوئی معلومات دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس سارے پس منظر سے واقف ہو جائیں گے۔ شام پر قبضہ کرنے والی حیات التحریر شام کا پس منظر یہ ہے کہ پہلی مرتبہ یہ تنظیم جبہت النصرہ کے نام سے 2010 میں منظر پر آئی۔ کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ 2011 میں بنی، کہیں 2010 کا ذکر ہے۔ یہ القاعدہ کی ایک ذیلی تنظیم تھی، لیکن جولائی 2016 میں اس گروہ کے سربراہ محمد الجولانی نے القاعدہ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ پھر انہوں نے 2017 میں اس تنظیم کا نام بدل کر حیات التحریر شام رکھ دیا۔ اس وقت اس صورتحال سے اسرائیل گو مگو کی کیفیت میں ہے، اس لیے کہ بشار الاسد کی حکومت میں اسرائیل کے لیے خطرات کم تھے۔ اس صورتحال پر اسرائیلی انٹیلیجنس کے سربراہ حنان گیفن نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شام کی صورتحال سے اسرائیل کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کے کمزور ہونے سے اور کنٹرول باغی لوگوں کے ہاتھ میں جانے سے ایران کا اثر و رسوخ محدود ہو گیا ہے، لیکن خطرات ان کے لیے بڑھ گئے ہیں، جو سیاسی طور پر اسرائیل کے لیے خطرناک ہے۔ واضح ہے کہ حیات التحریر شام کو ان کے انتہا پسند نظریات کی وجہ سے دہشت گرد تنظیم قرار دیا جا چکا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی سرحد پر ایک ایسی انتہا پسند تنظیم کی موجودگی زیادہ خطرناک ہے جو مستقبل میں اسرائیل کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔ اس تنظیم کے سربراہ ابو محمد الجولانی کون ہیں؟ برطانوی اخبار گارجین کے مطابق ابو محمد الجولانی 1982 میں شام کے ایک متوسط خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام احمد حسین ہے۔ الجولانی نے 27 نومبر کو شامی حکومت کو گرانے کے لیے اپنے اصل نام سے بیانات دینا شروع کیے تھے۔ 2021 میں ابو محمد الجولانی نے
امریکی نشریاتی ادارے PBS کو بتایا کہ جولان کی پہاڑیوں کا نام ان کے قبیلے کے نام پر ہے۔ ان کے دادا کو 1967 میں اسرائیل کے قبضے کے بعد اس علاقے سے نکلنا پڑا، جولان کی پہاڑیوں کے علاقے سے۔ لیکن فرقہ وارانہ مخاصمت کی وجہ سے ایک لبنانی اخبار کا دعویٰ ہے کہ الجولانی دراصل عراقی شہری ہیں، یعنی وہ ان کو شامی شہری ہی ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور ان کے نام کی وجہ تسمیہ فلوجہ کا وہ علاقہ ہے جسے الجولان کہتے ہیں، اور ان کا تعلق اسی علاقے سے ہے۔ لیکن یہ بیان محض فرقہ وارانہ تعصب کی بنا پر ہے تاکہ شام پر ان کا دعویٰ مسترد کیا جا سکے۔ مڈل ایسٹ آئی نیوز ویب سائٹ کے مطابق 9/11 کے بعد الجولانی شدت پسندانہ سوچ کی طرف راغب ہوئے۔ اس وقت وہ دمشق میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ عراق پر 2003 میں امریکی حملے کے بعد وہ القاعدہ میں شامل ہو گئے اور عراق میں القاعدہ کے سرگرم رہنما ابو مصعب الزرقاوی کے قریبی ساتھیوں میں تھے، لیکن 2006 میں الزرقاوی کی موت کے بعد لبنان منتقل ہو گئے اور جند الشام لبنانی عسکری گروہ کو انہوں نے تربیت دی۔ اس کے بعد وہ عراق لوٹ گئے، وہاں انہیں امریکی فوج نے گرفتار کر لیا اور کچھ عرصے قید رکھنے کے بعد انہیں 2008 میں رہا کر دیا۔ وہ القاعدہ چھوڑ کر داعش میں شامل ہو گئے۔ اگست 2011 میں شام لوٹے۔ یہاں میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے 2010 میں جبہت النصرہ بنائی، یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگست 2011 میں۔ یہ مختلف اخبارات کی جو تاریخ کا فرق ہے یہ ان کی وجہ سے، لیکن میں نے دونوں بیان کر دیے ہیں۔ اگست 2011 میں واپس شام آئے۔ اگست 2011 میں شام لوٹے اور القاعدہ کی تنظیم جبہت النصرہ قائم کی۔ اس کا مقصد بشار الاسد کی حکومت کو گرانا تھا، اس کو ختم کرنا تھا۔ گارجین کے مطابق الجولانی نے داعش کے امیر ابو بکر البغدادی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابو بکر البغدادی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ان کے بجائے ایمن الظواہری کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا تھا۔ پھر اچانک انہوں نے داعش اور القاعدہ دونوں سے تعلق توڑ لیا۔ انہوں نے روایتی پگڑی باندھنا چھوڑ دی، اس کے بجائے ٹی شرٹ اور ٹراؤزرز میں نظر آنے لگے۔ 2016 کے بعد جولانی اعتدال پسند رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے انتہا پسندی سے گریز کرتے ہوئے اپنی تنظیم قائم کی، لیکن مغرب نے ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ ابھی تک ان کی تنظیم کو دہشت گرد تنظیم کہا جا رہا ہے، جبکہ جولانی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بشار الاسد کے گناہوں کی سزا شام کی علاوی اقلیت کو نہیں دیں گے۔ انہوں نے شام کے صوبے ادلب پر قبضہ کیا تو ان پر جنگی جرائم کے الزامات لگے، جن کو اقوام متحدہ نے بھی جنگی جرائم کے طور پر بیان کیا۔ ابھی ایک ہفتے پہلے انہوں نے حلب کے عیسائیوں کو یقین دلایا ہے ان کی نئی حکومت میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ 1961 سے شام میں باس پارٹی کی حکومت ہے۔ یہ 63 سال کا عرصہ ہے جس میں 39 سال حافظ الاسد اور 24 سال بشار الاسد کے شامل ہیں۔ شامی اپوزیشن فورسز نے دمشق میں کرفیو لگا دیا ہے۔ روئٹر نے شامی ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صدر بشار الاسد ایک طیارے کے حادثے میں مارے گئے ہیں۔ ادھر روس یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ شام کے بشار الاسد فریقوں کے ساتھ بات چیت کے بعد صدارت سے استعفیٰ دے کر ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں گئے ہیں، کس ملک میں گئے ہیں، کیا وہ روس آئے ہیں یا کسی افریقی ملک میں چلے گئے ہیں۔ ماسکو کی وزارت خارجہ نے کہا کہ شامی عرب جمہوریہ کے علاقے میں بشار الاسد اور تنازع کے مختلف فریقوں کے درمیان بات چیت کے نتیجے میں انہوں نے صدارت سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ روس اس بات چیت میں شریک نہیں تھا۔ پاکستان کے حوالے سے یہ بات ہے کہ 250 سے زیادہ پاکستانی زائرین جو ہیں وہ پھنس کر رہ گئے ہیں کیونکہ تمام پروازیں بند ہو گئی ہیں۔
ایرانی سفارتکار اتوار کے حملے سے پہلے ہی اپنے سفارت خانے سے نکل گئے تھے اور وہ اب محفوظ ہیں، ایرانی حکومت کا یہ کہنا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روس بشار الاسد کی حفاظت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روس اور ایران اس وقت کمزور ہیں اور روس یوکرین سے جنگ اور خراب معیشت کی وجہ سے اور ایران اسرائیل کی جنگی کامیابیوں کی وجہ سے دمشق میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ دمشق میں روسی سفارت خانے کا عملہ البتہ موجود ہے اور وہ وہیں پر ہے۔ عراق نے شام سے اپنا سفارتی عملہ لبنان منتقل کر دیا ہے۔ پاکستان کا سفارت خانہ اپنے طور پر موجود ہے، وہ کہیں منتقل نہیں ہوا ہے، اس کے افراد کہیں منتقل نہیں ہوئے۔ انقلابی گروہ کا کہنا ہے کہ وہ عبوری حکومت قائم کرنے کے لیے گورننگ باڈی بنا رہے ہیں۔ شامی وزیر اعظم جو بشار الاسد کے وزیر اعظم تھے، محمد الجلالی نے اپوزیشن کے ساتھ تعاون کرنے کا اعلان تو کیا ہے، لیکن اپوزیشن نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے، البتہ وہ اپوزیشن کی قید میں ہے۔ شامی انقلابی اتحاد میں جو بشار الاسد کی حزب اختلاف تھی، ہم شامی عوام کے ساتھ جشن منا رہے ہیں اور دمشقی سیدنا یا جیل سے قیدیوں کی رہائی کی زنجیریں توڑنے اور ناانصافی کے دور کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے جشن منا رہے ہیں۔ دمشق سے 30 کلومیٹر دور پر سید نایا جیل بشار الاسد کے باپ حافظ الاسد نے اپنے سیاسی اور عقیدے کے مخالفین کے لیے 1987 میں بنائی، جہاں انہیں اذیت دے کر قتل کر دیا جاتا اور قیدیوں کو مرنے والے قیدیوں کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جاتا۔ اس جیل میں 20,000 کے قریب عورتیں قید تھیں۔ 2011 سے 2024 تک 11,000 جوان اور ادھیڑ عمر عورتوں کو پھانسی دی گئی۔ سرزمین کربلا پر یہ ظلم کی انتہا تھی۔ قیدیانہ جیل دمشق کے مضافات میں ریف کے مقام پر ایک بڑی فوجی جیل ہے، جس میں بشار الاسد کی حکومت نے اپنے مخالفین کو قید کر رکھا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں قید کر رکھا تھا۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کا ظلم آپ کو ہم یاد دلاتے چلیں۔ 2015 میں اگست یا ستمبر کے مہینے میں ترکی کے ساحل پر لال قمیص پہنے اوندھے منہ پڑے ہوئے 3 سالہ شامی بچے ایلان کی تصویر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بظاہر چند دنوں کے لیے دنیا کا ضمیر جھنجھوڑا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر اس تصویر کو انسانیت ساحل پر بہہ کر آ گئی کا ہیش ٹیگ لگایا گیا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے، ایک دردناک منظر تھا۔ انسانیت کے اس قتل عام پر نہ دنیا نے کوئی توجہ ہوئی دی اور نہ ہی مسلم دنیا نے ان بچوں کی مدد کی جن پر فاسفورس بم کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ ایک معصوم شامی بچے نے مرنے سے پہلے کہا تھا، اللہ تعالیٰ سے شکایت کروں گا۔ اللہ نے شاید اس کی شکایت سن لی اور بشار الاسد کی ظالمانہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بشار الاسد کو آمریت ورثے میں ملی تھی۔ عرب قوم پرستی کے نام پر جمال عبد الناصر نے عرب ممالک کا ایک اتحاد قائم کیا تھا، جس کے اندر مصر اور شام کی مشترکہ حکومت قائم ہوئی تھی۔ یہ دور 1958 سے 1961 تک کا تھا۔ یہ حکومت ناکام ہوئی تو سوویت یونین کی فنڈڈ باس پارٹی نے شام پر قبضہ کر لیا۔ شام کی مذہبی اقلیت علاوی برادری کے حافظ الاسد نے کمیونزم کا لبادہ اوڑھا، لیکن اپنا مذہبی تعصب برقرار رکھا، باس پارٹی میں شامل ہوا اور 1966 میں وزیر دفاع بنا اور 1971 میں شام کا صدر بن گیا اور 2000 میں اپنی موت تک اس عہدے پر براجمان رہا۔ اس عرصے میں اس نے سنی مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ سوویت یونین کا 1991 میں خاتمہ ہوا تو یہ امریکی اتحاد میں شامل ہو گیا۔ عراق کے خلاف امریکی جنگ کا حصے دار بننا چاہا، لیکن یہ قابل اعتماد نہیں تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حافظ الاسد
مسلمانوں پر ظلم کرتا رہا، اور اس دوران اس کا بڑا بیٹا باسل ایک حادثے میں مارا گیا۔ بشار الاسد کے بڑے بھائی باسل کو حافظ الاسد نے اپنے جانشین کے طور پر تیار کیا تھا، لیکن جنوری 1994 میں باسل دمشق کے قریب ایک کار حادثے میں مارا گیا اور بشار الاسد کو لندن سے بلایا گیا اور اسے فوج میں شامل کر کے اس کی سیاسی تربیت شروع ہوئی۔ جون 2000 میں حافظ الاسد کی موت کے بعد 34 سال کے بشار الاسد کو شام کا صدر بنانے کے لیے شام کے آئین میں ترمیم کرنا پڑی، کیونکہ شامی آئین کے مطابق 40 سال سے کم عمر کا کوئی شخص شام کا صدر نہیں بن سکتا تھا۔ بشار الاسد کی عمر 34 سال تھی۔ بشار الاسد کا اقتدار حافظ الاسد کی آمریت کا تسلسل تھا۔ 2000 میں بشار الاسد نے بظاہر سیاسی آزادی دی، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ مخالفین کی نشاندہی ہو جائے اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اسی لیے 2001 میں حکومت کے خلاف بولنے والوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ شام کی بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک بشار الاسد کے خاندان کے افراد تھے۔ 9/11 کے بعد بشار الاسد نے عراق کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن لبنان میں اپنا اثر و رسوخ اس قدر رکھا تھا کہ 2005 میں لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق الحریری کو بیروت کے مرکز میں ایک دھماکے میں قتل کر دیا۔ ان کی موت میں شام کا ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قتل کے لیے لبنان کی حزب اللہ کو استعمال کیا گیا تھا۔ شام میں انقلاب کے بعد مشرق وسطیٰ کی سیاست میں تبدیلی تو آئے گی، لیکن کیا یہ مثبت اور پرامن تبدیلی ہوگی یا پھر ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہوگا؟ اس لیے کہ دنیا کی تمام طاقتوں کے مفادات مشرق وسطیٰ سے وابستہ ہیں، اسی لیے دنیا کی توجہ وہاں بڑھ سکتی ہے، مزید آ سکتی ہے۔ 2011 میں عرب اسپرنگ کے اثرات شام پر بھی پڑے۔ تیونس میں ایک سبزی فروش محمد بو عزیزی کو ایک پولیس والے نے تھپڑ مارا تو اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی، اور اس کو لگی ہوئی آگ سارے مشرق وسطیٰ اور عرب دنیا میں پھیل گئی۔ اسی زمانے میں ایک فیشن میگزین ووگ کو بشار الاسد کی بیوی اسماء الاسد نے انٹرویو دیا اور کہا کہ ان کے ملک میں جمہوریت کی حکمرانی ہے، یہ دعویٰ کیا، لیکن تیونس میں ہونے والے واقعے کے نتیجے میں عوامی بغاوت ہوئی۔ تیونس کے صدر زین العابدین کا تختہ الٹ گیا، انہیں فرار ہونا پڑا، اور اس بغاوت کے اثرات مصر، لیبیا، یمن، بحرین اور شام تک پہنچے۔ اسی سال مارچ میں دمشق میں حمیدیہ مارکیٹ کے ارد گرد مظاہرے ہوئے، اور اس کے چند روز بعد بشار الاسد کے خلاف نعرے لکھنے والے بچوں کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے جنہوں نے پورے شام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بشار الاسد نے مظاہرین پر ڈائریکٹ فائرنگ کا حکم دے دیا تھا۔ اس قتل عام میں کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ مارے گئے، اس کا ریکارڈ عموماً نہیں ملتا۔ شام میں ہونے والی یہ احتجاجی تحریک خانہ جنگی میں تبدیل ہو گئی۔ شامی حکومت کی مدد کے لیے روس ایران کے ساتھ میدان میں کود پڑا، تو دنیا بھر کی دوسری قوتیں بھی اپوزیشن کی مدد کو آ گئی۔ ترکی اور خلیج فارس کے ممالک اپوزیشن کی مدد کر رہے تھے۔ اپوزیشن کی سیاسی مخالفت کو بشار الاسد نے فرقہ وارانہ رنگ دے دیا تاکہ اسے ایران کی حمایت حاصل رہے۔ اس نے حزب اللہ کی شیعہ ملیشیا کی مدد اس طریقے سے حاصل کی اور اسے اپنے ملک میں جگہ دی۔ دوسری جانب سیاسی مخالفت نے مذہبی انتہا پسندی کی شکل اختیار کر لی۔ دولت اسلامیہ یا داعش نے شام کے چند شہروں کو مسلح مزاحمت کے بل پر فتح کیا اور رقہ کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ تو بشار الاسد کی حکومت نے اگست 2013 میں دمشق کے قریب حزب اختلاف کے زیر قبضہ علاقے میں کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے، ان میں بچے بڑی تعداد میں تھے۔ خاندان کے خاندان اجڑ گئے، کہیں صرف بچے بچے۔
ایسے ہی ایک خاندان کے بچے کی لاش ترکی کے ساحل پر ملی تھی جو شام سے نکل کر پناہ حاصل کرنے یونان جا رہا تھا۔ بشار الاسد کی حکومت پر جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا الزام لگا، اور یہ وہ موقع تھا جب بشار الاسد کی حکومت شام پر اپنا کنٹرول کھو چکی تھی۔ اقوام متحدہ کے کمیشن نے جنگ میں شامل تمام فریقوں پر قتل، تشدد اور آبرو ریزی سمیت جنگی جرائم کے الزامات لگائے، جس کی وجہ سے بشار الاسد کو عالمی عدالت کے کٹہرے میں لانا ناممکن ہو گیا۔ بشار الاسد کی ناکام حکومت کو سہارا دینے کے لیے 2015 میں روس نے براہ راست مداخلت کی، اور روسی افواج نے بشار الاسد کی حکومت کو اہم علاقوں پر دوبارہ قبضے میں مدد دی۔ عالمی مداخلت کا تمام تر فائدہ بشار الاسد کو ہوا، اور 2018 سے 2020 کے عرصے میں بشار کی افواج نے شام کے بڑے حصے پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا، جبکہ بظاہر اسلام پسند اور کرد ملیشیا شمال اور شمال مشرق شام کے علاقوں پر قابض رہے، لیکن عرب دنیا نے بھی بشار الاسد کو تسلیم کر لیا، اور 2023 میں بشار حکومت کو عرب لیگ میں واپس لے لیا گیا۔ اکتوبر 2023 میں جب حزب اللہ اور ایران کی شہ پر حماس نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا، اچانک اس لیے کہ حماس نے اس کے جوابی نتائج کا اندازہ نہیں کیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے حملوں کے سپورٹ میں ایران اور شام دونوں اسرائیل پر حملہ کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسرائیل اپنی بقا کے لیے غزہ کو کس حد تک برباد کر سکتا ہے، اور ایران اور حزب اللہ غزہ کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس تنازع میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، حماس کے سربراہان اسماعیل ہنیہ، یحییٰ سنوار اور حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ مارے گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شام حماس کا حمایتی نہیں تھا، لیکن اسرائیل کا مخالف ضرور تھا، اور شام میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف حماس نے کبھی آواز بلند نہیں کی۔ شام کے مسلمان بشار الاسد کے کیمیائی حملوں کا انتقام لے رہے ہیں، اور دنیا بھر میں شامی مسلمانوں کی ہجرت افغانستان کی جنگ کے بعد دوسری بڑی ہجرت ہے۔ دونوں ہجرتوں میں ایک قدر مشترک ہے، یہ دونوں ہجرتیں روس کے افغانستان اور شام میں مداخلت کی وجہ سے ہوئی۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس ریسرچ پر توجہ دیں گے اور یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اس گفتگو میں جن اداروں کے نام لیے گئے ہیں ان کے حوالے سے ہمارا کوئی باعث نہیں ہے۔ ہم نے یہ تمام تجزیہ غیر جانبدارانہ انداز میں کیا ہے، اور جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں وہ اس لیے ضروری تھے کہ آپ جان سکیں کہ حقیقت کیا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔